الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے. اس سے پہلے کی آیات میں منافقوں کا بیان تھا اور اس سے پہلے کی آیات میں کفار کا بیان تھا. بالکل شروع میں ایمان والوں کا بیان تھا. تو پہلے ایمان والوں کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا بہت تفصیل سے بیان ہوا. منافق اور نفاق کے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق عملی، ایک نفاق اعتقادی. اور نفاق بہت بڑا مرض ہے کہ اسلام کے لباس میں، اسلام کی زبان میں، اسلام کے کلمہ پڑھ کر کے بھی دل میں اسلام کی حقیقت، ایمان کی حقیقت نہ ہو، آخرت کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی اس پر یقین نہ ہو. نفاق اعتقادی کی عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ کو ایک نہ ماننا، اور عملی والے زیادہ ہے. عمل میں بہت لوگ زیادہ ہیں. اس لیے کہ اسلام کو محدود کر دیا ہے نماز تک، روزے تک، حج تک، میراث، پردہ، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ سب اسلام میں بتائے گئے ہیں. لیکن اس کو فالو نہیں کرتا کوئی. چند چیزوں کو اسلام بنا دیا ہے. تو یہ نفاق اعتقادی، نفاق عملی ہو گیا. عمل اور اعتقادی بھی پایا جاتا ہے اور عملی دونوں پایا جاتا ہے. ہر ایک کے اندر تقریباً پایا جاتا ہے اس دور میں. اور اللہ یہ کہ ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے اور اللہ کا کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین ہو، اور قبر کی ساری منزلوں، قبر کے جو منزلیں ہیں اس کا یقین ہو کہ جو حالات پیش آئیں گے وہ تو بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. باقی سوچتا ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور چیزیں دیکھا جائے گا، اور چیزیں دیکھا نہیں جائے گا. اسی طرح اور چیزیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. شادی میں فضول خرچی سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اس میں نہیں کرتا ہے. ایک سے ایک ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک سے غریب لوگ مانگ کر کے اتنی مہنگی شادی کرتے ہیں کہ سماج میں اپنا عزت بنانے کے لیے. سماج والے عزت کہاں کرتے ہیں؟ سامنے کھا لیں گے، 2-4 دن تذکرہ کر دیں گے، آپ نے ان کے چکر میں بھیک مانگا، سود، رشوت، کیا کیا، لیکن 2-4 دن تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو ایسا کام کرو جو اللہ کو پسند آ جائے. مخلوق کو بھی خوش کرنا ہے، لیکن مخلوق کو اس طرح نہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے. اللہ بھی خوش ہو، مخلوق بھی خوش ہو. لیکن اللہ کو ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا، اس پر توجہ نہیں ہے. مخلوق خوش ہو جائے، سماج میں ایک جھوٹی عزت قائم ہو جائے، اس پر توجہ ہے. یہ منافقوں کا بیان اس سے پہلے چونکہ لمبا گیپ ہو گیا تھا اور وہ تسلسل بیچ میں ختم ہو گیا تھا، اس لیے اوپر کی باتوں کا جوڑ پیدا ہو جائے. پھر یہاں سے جو آیت درس میں ہے وہ یہ ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے مالک، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. اور قرآن میں 2 طرح کے خطاب پائے جاتے ہیں، ایک سارے انسانوں سے، ساری دنیا کے انسانوں سے، ایک مسلمانوں سے. دونوں طرح کے خطاب ہیں. سارے انسان، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، اونچے خاندان کا ہو، نیچے خاندان کا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اور مزدور ہو، عالم ہو،
سب سے خطاب ہے، اور کچھ وہ ایمان والے ہیں، اور پوری دنیا کے انسان سب سے خطاب ہے۔ تو یہ دو طرح کے خطاب پائے جاتے ہیں۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے مالک کی عبادت کرو اور جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عاجزی، اللہ کے سامنے بے بس ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنی جو ہے کم مائنگی، بے بذاتی اور اپنے عاجزی کا اظہار کرنا کہ یہ اللہ ہم کچھ نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن دعا جب مانگنے کا نمبر آتا ہے تو پھلتی مار کر کے کوئی کیسے بے توجہی صحیح سے مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا مانگے، سب کچھ ہے ہی، سب کچھ کہاں ہے۔ ابھی تو خطرہ ہے نا، جو ایمان ملا ہے پتہ نہیں باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا آخری دم تک، اس لیے کہ ایمان کب چھن جائے، ایمان کب چھن جائے کچھ پتہ ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیز ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان پاؤ، اس لیے ہدایت، ایمان اور ہدایت، ہدایت جب ملے گی ایمان ملے گا، اعمال ملے گا، توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم کو ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم آپ نہیں جانتے ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس لحاظ کرو۔ اور ڈرنے تو سبھی لوگ ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، لیکن احساس ہو کہ یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور کہاں کہاں غلطی ہے۔ اپنے دل سے پہلے فتویٰ پوچھ لے آدمی کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں۔ پھر اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، میری بندگی کرو، مجھ کو رب جانو، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی موت زندگی کا مالک ہوں، میں ہی عزت ذلت کا مالک ہوں، سارے پیمانے ہمارے پاس ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ وہی اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، جب میں بیمار ہوتا تو وہ شفا دیتا ہے، وہی اللہ جو مجھے مارے گا اور جلائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انٹروڈکشن کرایا ہے قرآن میں، تو لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ پڑھ تو لیا، رمضان ابھی گزرا ہے، اب بہت سے لوگ بتائے ہوں گے ہم نے 10 قرآن پڑھا، کسی نے 5 پڑھا، کسی نے 20 پڑھا، خواتین زیادہ پڑھتی ہیں، لیکن پڑھنا اچھی چیز ہے، پڑھیں، لیکن اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، یہ چیز سمجھ میں آئے۔ قرآن ہم سے مخاطب ہے، قرآن کا زندگی پہ اثر کیا پڑ رہا ہے۔ پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، تو پڑھتے پڑھتے تو 60 سال 70 سال ہو گیا، لیکن کیا ہمارے ذہن و دماغ سے برائیاں اور ختم ہوئیں، اور شر سے یعنی بچنے کی اور اچھے کاموں کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ حالانکہ دونوں چیز کی صلاحیت اللہ نے ڈالی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ ہی نے یعنی شر کی چیزیں بھی ڈالی ہیں دل میں، اور شر کی بھی چیزیں، خیر کی بھی چیزیں ڈالی ہیں، دونوں چیزیں اللہ نے، لیکن جو ہے ہمیں بچنے کی تدبیر ہے بتائی ہے، تو ہمیں بچنا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، ڈرو اپنے مالک و پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اس سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور اب یہ دعویٰ ہے، اللہ نے کیا دعویٰ، یعنی کہ اللہ نے مطالبہ یہ کیا کہ میری بندگی کرو۔ بندگی کیوں کرے؟ اب دماغ میں آتا نا کہ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میری بات مانو، تو بیٹا کہے گا ابو کیوں آپ کی بات مانے، کیوں کا جواب آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میری عبادت کرو۔ عبادت زندگی کے ہر شعبے میں، عبادت بندگی کا نام عبادت ہے۔ اب جو ہے عبادت اسلام کے 5 حصے ہیں، وہ 5 حصوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 حصے ہیں اسلام کے۔ پہلا چیز عقیدہ صحیح ہو، پھر عبادات جب بولا جائے گا تو حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب آ جائے گا۔ معاملات جو ہم کرتے ہیں جس میں ہم کمی ہے ہمارے اندر، جسے میراث نہ دینا، باپ کے انتقال کے بعد لڑکیوں کا حق نہ دینا، یہ کیا ہے؟ جسے لوگ چوری کرتے ہیں تو یہ بھی تو بہنوں کا حق کھانے والا، بھائیوں اور بہنوں کا بیٹیوں کا حق کھانے والا ہے، یہ بھی تو چوری ہی تو ہے، وہ الگ سی چیز تھوڑا ہوئی۔ معاملات، معاشرت، اخلاق، اور یہ 5 حصے ہیں۔ یہ 5 حصوں کو بہت تفصیل سے سمجھا جائے
تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ 5 حصے ہیں، ہم جو ہے ایک حصے سے آگے بڑھتے نہیں، 2 حصے سے، یعنی عقائد عبادات سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ یا جتنا جھوٹ بولے، یا جتنا وعدہ کروا لو، وعدہ کو پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے اندر یہ کمی ہے، جس کے پاس قرآن جیسے دولت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہے اور آئیڈیل ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ مطلب ان کے معاملات کر لو، ان کے ساتھ معاشرت کر لو، اخلاقیات کے معاملے میں سب میں کوئی چیز بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ مسلمان اتنا گر گئے ہیں۔ تو ہم دوسروں سے کیا گلا شکوہ کریں، ہم خود ہی صحیح نہیں ہیں۔ پہلے اپنی اصلاح، اپنی فکر کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے۔ اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، دوسرا جانے یا نہ جانے، استاد جانے یا نہ جانے کون کیسا ہے، ماں باپ جانے یا نہ جانے، لیکن انسان اپنے آپ کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، اور ہمیں کن کن پہلو سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں ہے، اپنی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے خود نیک بنے، پھر دوسروں کو نیک بنائیں۔ تو بہرحال یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے بندگی کرو۔ اب کیوں کرو؟ اس کا جواب یہ دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے نکالا ہے میوے، پھل اور روزی، تمہارے لیے سب اللہ نے نکالا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اللہ ہی نے تو اتارا ہے آسمان سے پانی کو۔ فاخرج به، اور اللہ نے پھل فروٹ اور روزی کا انتظام فرمایا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے علاوہ کسی کو فلا تجعلوا للہ، اللہ کا ہمسر نہ بناؤ کسی کو۔ کہ ہمسر بنانے کا مطلب یہ کہ جیسے اللہ کے بارے میں یہ کہ اللہ ہی موت دیتا، اللہ زندگی، اللہ روزی دیتا، اللہ کسی دیوی دیوتا کو، کسی پیر ولی نبی کسی کو سمجھنا کہ یہ شفا دے دیں گے، یہ روزی دے دیں گے، یہ اولاد دے دیں گے، یہ بگڑی بنا دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اور سمجھنا یہ شرک ہے۔ اور موت تو آنا ہی ہے، اگر ہم ان کو مانیں گے، اللہ کو نہ مانیں تب بھی موت آئے گی، اور غیر اللہ کو مانیں تب بھی موت آئے گی۔ تو موت آئے تو اللہ کو مان کر کے آئے تو اچھی چیز ہے نا۔ اور جن کو ہم مانتے ہیں ان کو خود ہی موت آئے گی، جن کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ کر دیں گے، وہ ان کو خود موت آئے گی، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک مثال قرآن میں مثال بیان کی گئی کہ دیکھو، ایک مکھی جو بیٹھ جاتی ہے، مکھی کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ مکھی جو ہے نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ مکھی اگر مٹھائی جو برسات چڑھا رہتا ہے یا مزاروں پر جو وہ رہتا ہے اس کو مطلب مکھی کھانے لگے تو ہٹا نہیں سکتے، ایک مکھی بنا بھی نہیں سکتے وہ۔ اور مکھی جو کھانا لے رہی ہے، کھا رہی ہے، اس کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔ اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جس سے مانگا جا رہا بھی کمزور ہے۔ تو دلیل یہ کہ اللہ کیوں مطالبہ کر رہا ہے کہ وہی اللہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا۔ فرش بنانے کا مطلب یہ کہ زمین کو کھودتے جاؤ، نیچے گہرائی ہوتی جائے گی، بلڈنگ عمارتیں بنتی چلی جاتی ہیں، یہ ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، بغیر ستون کے بنا دیا ہے۔ تو اللہ اتنی قدرت والا ہے، تو اس قدرت والے بادشاہ نے پہلے کیا مطالبہ کیا کہ میری بندگی کرو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور مت بناؤ اللہ کے ہمسر اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کا ہمسر کی جو ہے ہم لوگ بناتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے یہ سب چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ گے تو یہ نفع ہو جائے گا۔ نہیں، نفع نقصان، اچھائی برائی سب کا مالک اللہ ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس سے آگے کی یہ آگے آیت یہ ہے کہ جو ہم نے اتارا ہے قرآن کے اعجاز کے بارے میں ہے، قرآن کا کوئی جواب نہیں۔ پہلی صفحے میں اللہ نے کہا کہ لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب جس میں شک تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پہلے ہی صفحے میں کہہ دیا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اگر تم کو شک ہے، تردد ہے، جو ہم نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے قرآن کے بارے میں، کہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانی کتاب ہے، یہ گزشتہ لوگوں کے واقعات ہیں، یہ جبکہ قرآن ہدایت نامہ ہے، تو اگر تم کو شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گڑھ کر بیان کر رہے ہیں یا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس جیسے ایک سورہ لے آؤ، اس جیسا ایک سورہ لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، اس جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، باطل یہاں رک نہیں سکتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس لیے قرآن ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا کی سب سے جو دھارمک کتابیں سب سے بڑی ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہے۔ دنیا کی اور بھی دھرم کی کتابیں ہیں لیکن اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا یہ پڑھی جاتی ہے، جتنا اس کو یاد کرنے والے لوگ ملیں گے وہ اور کتابوں کو نہیں ملیں گے اتنا۔ یہ اللہ، اور پھر آدمی ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ کوئی خاندان پر، کوئی جائیداد پر، کوئی حسب نسب پر، لیکن ہمارے لیے سرمایہ افتخار یہ ہے کہ ہم قرآن پر فخر کریں۔ قرآن کا ایک رکوع یاد کیجئے، 2 رکوع یاد کریے، ایک رکوع کو 20 مرتبہ پڑھیے، 40 مرتبہ پڑھیے، پڑھتے جائیے، زندگی بھر پڑھتے جائیے، وہی لذت، وہی مزہ۔ لیکن کوئی اچھا سا خط ہو، 1 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد جی اُب جائے گا، لیکن قرآن پڑھتے جائیے، پوری زندگی پڑھتے جائیے، جی نہیں اکتائے گا۔ اگر اکتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے جی نہیں لگ رہا ہے، ہماری کمی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ بنایا، دماغ بنایا، ہاتھ پیر بنایا، ہماری موت زندگی کا مالک ہے، اس مالک کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی عظمت استحضار ہو، اس کا استحضار ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ اور اللہ نے یہ کہا ایک جیسی سورہ لے آؤ، اور اس کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا، چیلنج کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھ دینے والے ساتھیوں کو بلا لو، اللہ کے علاوہ جو لوگ جن کے اوپر تم کو بھروسہ ہے کہ یہ قرآن جیسے آیت، قرآن جیسے ایک سورہ، قرآن جیسے ایک کتاب لا سکتے ہیں، ان کو بلا لو۔ اور آج بھی یہ دعویٰ ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو دعویٰ بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ہوتا نہیں کہ دشمن کو ایک مرتبہ اگر آپ نے جو ہے چیلنج کر دیا، پھر آپ خاموش ہو گئے اور کچھ دنوں تک خاموش رہے تو یہ سمجھنے والا دشمن ہار گیا۔ نہیں، قرآن کا یہ دعویٰ قیامت تک یہ پڑھا جائے گا۔ آج بھی کوئی ہو ایسا لے آئے تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس دور میں کوشش بھی کیے تو بنا نہیں پائے۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے اور جو ہے اسی عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تلاوت تو کرتے ہیں ہم لوگ، کی عظمت نہیں ہے۔ جب قرآن عظمت والی کتاب ہے تو جو اس کو یاد کرنے والا ہوگا، حافظ قرآن، وہ بھی عظمت والا ہوگا، جو اس کو یاد کرانے والا ہوگا وہ بھی عظمت والا ہوگا۔ تو ہماری نگاہ میں جو چیز کی عظمت ہو وہ چیز ہم بھی اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ ہے، لیکن نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اصل میں دروازہ بند رہتا ہے، دل کا دروازہ بند رہتا ہے تو سن تو لیتا ہے، ہاں اچھا بیان ہے، اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اترتے نہیں ہیں۔ جب کوئی حالات ہو، کوئی غم کا مارا ہو، کوئی حالات سے گزر رہا ہو تو دل کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو پھر فوراً بات اترتی چلی جاتی ہے۔ دروازہ بند ہے، سنتے ہیں یوٹیوب میں اور تمام چیزوں میں سب سنتے رہتے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں؟ تو معلومات، اس لیے قرآن حدیث کی زبان میں معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں، علم و یقین کو کہتے ہیں، معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں۔ اور یقین کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یقین والی چیز پر یقین کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر سے سچی خبر دینے والا، یقینی خبر دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔
تو ان کی بات بتائی ہوئی باتوں کا دل سے یقین کرنا کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ 100% صحیح ہے، وہ الگ بات ہے، ہم کو نہیں اتر رہا، ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، لیکن جو ہے جیسا بھی بتایا جائے، چھوٹے بچے سے بتایا جائے 5-6 سال کے کہ یہ دیکھو کرنٹ ہے، اس پر انگلی رکھو، تو اس کو یقین آ گیا اماں نے بتایا، ابو نے بتایا، یہ ہم کو صحیح بتائیں گے، غلط نہیں بتائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، جو نبیوں کے سردار اور جن پر قرآن اترا، ان کی بتائی ہوئی بات کا ہم کو یقین نہیں آتا ہے، سن لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہے بیان تو اچھا یوٹیوب میں ہر جگہ ہے، لیکن زندگی اس سے خالی ہے نا، قرآن سے زندگی خالی نہ ہو، زندگی قرآن سے آراستہ ہو، قرآنی معلومات سے، قرآنی ہدایات سے ہماری زندگیاں جو ہے اس سے بھری ہوئی ہوں کہ ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے شریک اور حصے داروں کو، اپنے معاونین کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ تو اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر وہ تم کرنا چاہو یہ چیز، ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے ہو، قرآن جیسی ایک آیت، ایک سورہ اور ایک سورہ اس جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو، تو ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے جو الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس قرآن کی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، دل و جان سے یقین کریں کہ اسی میں ہدایت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی سے ہم جو ہے اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے مقرب چہیتے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اے رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانی۔ یہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجیے، جو کوتاہیاں، جو بے ادبی، ناشکری، ناقدری ہوئی ہے اور ہوتی ہے زندگیوں میں، یا اللہ معاف فرما دیجیے، ہمت توفیق سے نواز دیجیے، ہمت توفیق سے نواز دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ تمام مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت، تمام اساتذہ اور محسنین، تمام ائمہ مؤذنین، تمام دینی کام کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، جو جس لائن سے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب پر رحمت برکت نازل فرما دیجیے، سب کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، سب کو ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت فرما دیجیے۔ جو لوگ بے قصور جیلوں میں، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، جو اسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار پڑے ان کو شفا صحت عافیت نصیب فرما دیجیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا ان پر ہمارا حق ہے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان پر رحمت برکت نازل فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ان پر کرم فرما دیجیے، ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، تمام گھر والوں کی، بھائیوں کی، ان کی بھی بچوں کی، بہنوں کی، ان کے شوہروں کی، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب پر رحمت برکت نازل فرما دیجیے، سب کے جائز مرادوں کو، جائز خواہشوں کو دنیا آخرت میں پورا فرما دیجیے۔ اس پوری بستی میں لوگوں کو اس مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کی عظمت و محبت ڈال دیجیے، یا اللہ پوری نسلوں کے اندر ایمان و عقیدے کی پختگی ڈال دیجیے، ہدایت دے دیجیے، مدد فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا